تو آج ہے 22 اپریل 2026 اور مشرق وسطیٰ میں صورتحال یوں سمجھیں ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ کشیدگی اپنے عروج پر ہے، بالکل ایک چنگاری کی طرح جو کسی بھی لمحے ایک بڑی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حالات اتنے خطرناک آخر ہیں کیوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ خطہ ایک دم کنارے پر کیسے آ پہنچا ہے۔ پھر بات ہوگی براہ راست فوجی کارروائیوں کی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ تنازع کیسے پھیل رہا ہے اور اس کے پوری دنیا پر معاشی اور فوجی اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے ایک بہت ہی نازک جنگ بندی کی۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک خطہ جو بالکل کنارے پر کھڑا ہے۔ آج دن بھر میں ہوا کیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے اندر واقعات نے کیسے ایک انتہائی خطرناک موڑ لے لیا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس ٹائم لائن پر۔ دیکھیے، دن کا آغاز تو ایک اچھی خبر سے ہوا تھا۔ صبح 9:10 پر اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ ایک امید پیدا ہوئی ہے نا، لیکن یہ امید بہت جلد دم توڑ گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ عمان کے قریب ایک جہاز پر حملہ ہو گیا ہے۔ پھر 11 بجے کے قریب ایران کی طرف سے ایک سخت وارننگ جاری کی جاتی ہے اور اس کی فوراً بعد برطانیہ سے خبر آتی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں جو یہ دکھا رہی ہیں کہ کیسے ایک چنگاری پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک اوور ویو تھا کہ دن کیسا رہا۔ اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں زمین پر اور سمندر میں ہو کیا رہا ہے، یعنی براہ راست فوجی تنازع کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لبنان کی۔ وہاں کے وادی بقاع میں، جو کہ ایک بہت حساس علاقہ ہے، رات گئے ایک اسرائیلی ڈرون حملے کی خبر ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 2 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اچھا، اب زمین سے سمندر کی طرف چلتے ہیں جہاں کشیدگی کچھ کم نہیں ہے۔ عمان کے قریب ایک کنٹینر جہاز سے رپورٹ آتی ہے کہ اس پر ایک ایرانی گن بوٹ نے فائرنگ کر دی ہے۔ سوچیں ذرا، جہاز کے برج کو کافی نقصان پہنچا، لیکن شکر ہے کہ عملے کے تمام لوگ محفوظ رہے۔ اور اسی دوران جنوبی لبنان سے بھی تشویشناک خبریں آئیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افواج نے وہاں کئی رہائشی عمارتیں گرا دی ہیں۔ لبنانی نیوز ایجنسی تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ان دھماکوں کی آوازیں اتنی زوردار تھیں کہ دور کے شہر سور تک سنی گئیں۔ تو یہ تو ہو گئی براہ راست فوجی کارروائیاں، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آج کل کی جنگیں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتیں۔ ایک اور محاذ بھی ہے، دھمکیوں کا، خفیہ کارروائیوں کا، جو پوری طرح گرم ہے۔ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس محاذ پر سب سے بڑی خبر ایران کی طرف سے آئی ہے۔ ایک انتہائی سخت بیان۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا، اور یہاں ان کے الفاظ پر غور کیجیے، ایران کی مسلح افواج کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور وہ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی جارحات کی صورت میں پہلے سے طے شدہ اہداف پر فوری حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مطلب بالکل واضح ہے، کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی۔ اور اسی انٹیلیجنس وار یعنی خفیہ جنگ کا ایک اور ثبوت، ایران نے ایک شخص کو پھانسی دے دی ہے۔ الزام کیا تھا؟ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی۔ ایران کی میزان نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس شخص پر حساس معلومات اسرائیل کو دینے کا الزام تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے بھی ایک جنگ پورے زوروں پر ہے۔ تو اب تک ہم نے خطے کے اندر کی صورتحال دیکھی، لیکن اس آگ کی تپش اب صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہی، اس کی لہریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے عالمی معاشی اور فوجی اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نمبر پر غور کریں، 3.3%۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ ہے برطانیہ میں مہنگائی کی شرح، جو مارچ میں بڑھ کر اس لیول پر پہنچ گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ؟ جی ہاں، مشرق وسطیٰ کی یہی جنگ، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک سیدھا سا اصول ہے، جب بھی اس خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں، توانائی کی سپلائی لائنز متاثر ہوتی ہیں اور اس کا خمیازہ پوری دنیا کی معیشت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور بات صرف معیشت کی نہیں ہے، اس جنگ کی ایک بہت بھاری فوجی قیمت بھی چکائی جا رہی ہے۔
اور یہ قیمت کون چکا رہا ہے؟ خاص طور پر امریکہ۔ ایک بہت ہی اہم رپورٹ آئی ہے دی ہل کی طرف سے، جو یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ کے اہم میزائلوں کے ذخائر وہ خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار سچ میں چونکا دینے والے ہیں۔ ذرا دیکھیں، پیٹریوٹ اور تھرڈ میزائل سسٹم یہ امریکہ کے سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں۔ ان کا 50% سے زیادہ سٹاک استعمال ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور یہی حال پریسیشن اسٹرائک میسائلز کا ہے جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگتے ہیں، ان میں بھی 45% سے زیادہ کی کمی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ امریکہ اس تنازع میں کتنی گہرائی تک شامل ہے۔ اچھا، اتنی تباہی اور کشیدگی کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امید کی کوئی کرن باقی ہے؟ کیا سفارتکاری کے لیے کوئی جگہ ہے؟ جی، کچھ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں سفارتی محاذ پر۔ آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے اسے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری اور اعتماد سازی کے لیے اہم جگہ پیدا کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ دیکھیں، ان کے الفاظ میں امید تو ہے، لیکن ایک احتیاط بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ اسے ایک قدم کہہ رہے ہیں، منزل نہیں۔ تو آخر میں ہم ایک بہت بڑے سوال کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف ایک بہت ہی نازک، بہت ہی کمزور سی جنگ بندی کی امید ہے، دوسری طرف جنگ کے بادل ہیں جو مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن کی طرف ایک قدم ہے، یا پھر یہ ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔